بسم اللہ الرحمن الرحیم وثانیہا کل مبتدأ کان مصدرا صورتا او بتأویلہ منصوبا الی الفاعل او المفعول او کلیہما وبعدہ حال او کان اسم تفضیل مضافا الی ذلک المصدر۔ دوسری صورت کا بیان ہے جہاں پر مبتدا کے خبر کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے قیاساً۔ قیاس کا مطلب ایک ضابطے کا بیان ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس مقام میں مبتدا کی خبر کو حذف کر دینا واجب ہے۔ یہ ایک لمبی اور طویل صورت ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جی وہ مقام جہاں پر مبتدا مصدر واقع ہو اور وہ مصدر آگے منصوب ہو فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یا ان دونوں کی طرف، اور پھر اس کے بعد اس منصوب الیہ کے بعد حال واقع ہو۔ دوبارہ سن لیں، ہر وہ مقام جہاں پر مبتدا مصدر واقع ہو۔ پھر مصدر عام ہے، چاہے وہ صورتاً ہو چاہے وہ حکماً اور تعویلاً ہو، چاہے وہ صورتاً ہو یا پھر وہ کیا ہو، حکماً اور تعویلاً مصدر ہو۔ بہت ساری چیزیں آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ ہم ان کو مفرد کی تعویل میں، مصدر کی تعویل میں کر لیتے ہیں۔ بہت سارے حروف ایسے ہیں جو مصدریہ ہیں، جو کیا ہیں، مصدری ہیں، مطلب اپنے ما بعد کو جملہ ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے، اس کو مفرد کی تعویل میں، مصدر کی تعویل میں کر دیتے ہیں۔ لہذا ضابطہ کیا بنا، ہر وہ مبتدا جو کہ کیا ہے، مصدر ہے، وہ مصدر چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، اس مصدر کی نسبت ہو رہی ہو، وہ مصدر منصوب ہو فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یا پھر ان دونوں کی طرف، اور پھر اس منصوب الیہ یعنی یہ جو فاعل ہے یا مفعول ہے یا دونوں کو ذکر کیا گیا، ان کے بعد ایک حال واقع ہو۔ لہذا تین صورتیں مصدر حقیقی کی ہو جائیں گی۔ مصدری صورتاً مصدر ہے، مصدر حقیقی ہے، اور وہ منصوب ہے کس کی طرف، فاعل کی طرف۔ پہلی صورت یہ ہوگی۔ دوسری صورت مبتدا مصدر صریحی ہے اور وہ منصوب ہے مفعول کی طرف۔ نمبر 3 مبتدا مصدر صریحی ہے اور وہ منصوب ہے کس کی طرف، دونوں کی طرف، فاعل اور مفعول دونوں کی طرف۔ تین صورتیں مصدر صریحی کی اور حقیقی کی ہو جائیں گی، اور مصدر تعویلی کی بھی یہی تین صورتیں ہو جائیں گی۔ مبتدا مصدر تعویلی ہو اور وہ منصوب ہو فاعل کی طرف، مبتدا مصدر تعویلی ہو اور وہ منصوب ہو مفعول کی طرف، اور مبتدا مصدر تعویلی ہو اور وہ منصوب ہو دونوں کی طرف، فاعل اور مفعول دونوں کی طرف۔ لہذا کتنی صورتیں بن جائیں گی، یہ تین تعویلی کی اور تین جو ہے وہ صریحی اور حقیقی کی بن جائیں گی۔ تو ٹوٹل صورتیں کتنی بن جاتی ہیں، 6 صورتیں بن جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کی اگلی صورت یہ ہے کہ مبتدا وہ اسم تفضیل ہو، مبتدا کیا ہو، اسم تفضیل ہو اور وہ مضاف ہو رہا ہو اس مصدر کی طرف۔ مبتدا مصدر ہے، یہ مبتدا جو ہے وہ اسم تفضیل ہے اور وہ اسم تفضیل مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف ہو، بولو، اسی مصدر کی طرف۔ اب یہ جو مصدر ہے یہ کتنی حالت میں واقع ہو سکتا ہے، 6 صورتوں میں واقع ہو سکتا ہے۔ تو لہذا وہ اسم تفضیل مضاف ہوگا ان 6 صورتوں کی طرف، تو اس کی بھی کتنی صورتیں بن جائیں گی، 6 اس کی صورتیں بن جائیں گی۔ تو گویا کہ اس طرح ہمارے پاس پورا درجن ہو جاتا ہے ان صورتوں کا، 12 صورتیں بن جاتی ہیں جن میں مبتدا کی خبر کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے۔ دوبارہ سن لے، صورت کیا ہے، مبتدا مصدر واقع ہو اور وہ مصدر منصوب ہو فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یا ان دونوں کی طرف، اور پھر اس منصوب الیہ یہ جو فاعل ہے یا مفعول ہے یا دونوں مذکور ہیں، ان دونوں کے بعد کیا واقع ہو، ایک حال واقع ہو۔ تو وہاں پر اس کی صورت میں جو مبتدا ہوگا تو اس کی خبر کو پھر حذف کر دینا
یہ مبتدا تو یہی ہے، تو آگے جو خبر ہوگی وہ وجوبی طور پر محذوف ہوگی۔ سمجھ لیں مثال انہوں نے دی ہے، درمیان میں اور بھی مثالیں ہیں، ساری 12 صورتوں کی مثالیں انشاءاللہ آ جائیں گی۔ تو انہوں نے متن میں جو مثال دی ہے، ضربی زیدن قائمن، کیا مثال ہے؟ ضربی زیدن قائمن۔ اب دیکھیں ضربی زیدن قائمن میں ضرب مصدر ہے اور منصوب ہے کس کی طرف؟ یا کی طرف، اور یا اس کا فاعل ہے معنوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے مضافل ہے اور معنوی اعتبار سے اس کا فاعل ہے، لہذا یہ منصوب ہے کس کی طرف ہو؟ فاعل کی طرف، اور آگے قائمن حال واقع ہے۔ ایک تو یہ صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ضربی یا کے بعد جو ہے وہ زیدن بھی ہے، کیا ہے؟ زیدن، زیدن مفعول ہے، تو مطلب مصدر ہے اور مصدر کے بعد فاعل کا بھی ذکر ہے، مفعول کا بھی ذکر ہے، دونوں کی طرف نسبت ہے، دونوں کی طرف کیا ہے؟ نسبت ہے، لہذا یہ اس صورت کے اندر ایک مصدر واقع ہے جو منصوب ہے فاعل کی طرف بھی، مفعول کی طرف بھی، اور آگے قائمن کے بعد شارح نے کیا نکالا؟ قائمین نکالا۔ کیا نکالا ہے؟ قائمین۔ قائمین مراد یہاں پر یہ حال واقع ہے، اور اس حال کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دونوں کے ساتھ ہے، مطلب ضرب یہ مصدر ہے جو کہ منصوب ہے فاعل کی طرف بھی اور مفعول کی طرف بھی، اور پھر اس کے بعد حال واقع ہے، لہذا یہاں پر جو مبتدا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ اگلی صورت دیکھ لیں، وَأَن أَن ضَرَبْتَ زَيْدًا قَائِمًا، ان ضربت زیدن، اس میں ضربت زیدن ہے، ہاں تو ان کی وجہ سے ضربت زیدن، ضربت زیدن پورا جملہ فعلیہ ہے، فعل ہے، فاعل ہے، مفعول بھی ہے، ذوالحال ہے، آگے حال ہے، ان کی وجہ سے یہ سارا کیا ہو گیا؟ بولیں، ان کی وجہ سے یہ سارا جملہ فعلیہ تبدیل ہو جائے گا مصدر کی طرف، مصدریہ ہے، ان مصدریہ، لہذا یہ دیکھیں یہاں پر ضربتا ہے، کیا ہے؟ ضربتا کے ساتھ، ضربہ کے ساتھ اس کا فاعل لگا ہوا ہے، آگے مفعول بھی ہی ہے، اس کی صورت بالکل ضربی زیدن کی صورت بن جائے گی کہ مصدر ہے، اس کے ساتھ اس کا فاعل بھی لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کا مفعول بھی لگا ہوا ہے، تو لہذا اس کی مثال بھی یہ دونوں کی ہی شکل بن جائے گی کہ مصدری تعویلی ہے، منصوب ہے کس کی طرف ہو؟ فاعل کی طرف، آگے حال واقع، یا مصدری تعویلی ہے اور آگے جو ہے وہ منصوب ہے فاعل کی طرف بھی، اور چونکہ مفعول کا بھی ذکر ہے تو اس کی طرف بھی ضرب کی نسبت ہے، تو لہذا فاعل اور مفعول دونوں کی طرف منصوب ہے، اور آگے یہ جو قائمن ہے یہ دونوں سے کیا ہے؟ بولو، حال واقع۔ تو صورت کی سمجھ آ گئی؟ مبتدا مصدر ہو، منصوب ہو فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یا دونوں کی طرف، اور پھر اس کے بعد ایک حال واقع ہو، تو ایسے مبتدا سے اس کی خبر کو حذف کر دینا واجب ہے۔ دیکھیں وثانیہ، اب صرف مثالیں رہتی ہیں وہ بعد میں کر لیتا ہوں۔ وثانیہ، اور ان صورتوں میں سے دوسری صورت، کل مبتدا، ان ہر ایسا مبتدا ہے، کانا مصدرن جو کہ مصدر ہو، صورتن او بتأویلہ، چاہے وہ صورتن مصدر ہو یا مصدر کی تأویل میں ہو، منصوباً الی الفاعل، وہ منصوب ہو فاعل کی طرف، او المفعول او کلیہما، یا مفعول یا دونوں کی طرف، وبعدہ حال، اور اس کے بعد حال واقع ہو، او کان اسم تفضیل، یا پھر وہ مبتدا اسم تفضیل ہو جو کہ مضاف ہو الی ذالک المصدر، اس مصدر کی طرف۔ اب آگے مثالیں دی ہیں، مثلو ذہابی راجلن، ذہاب ایک مصدر ہے یا ضمیر اس کا فاعل ہے، معنوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے مضاف الیہ ہے، اور راجلن کیا ہے؟ یہ حال واقع ہے، تو ذہاب مصدر صریحی ہے، صورتاً مصدر ہے، منصوب ہے فاعل کی طرف، اور آگے ایک حال واقع ہے، یہ پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری صورت، وَضَرْبُ زَيْدٍ قَائِمًا، یہ زید یہاں پر فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہی اس میں احتمال ہے، لیکن آگے شارح نے کیا کہا؟ اذا کان زید مفعولا به، جب زید سے مراد یہاں پر مفعول بھی ہو، مطلب ایک احتمال کو متعین کر لے کہ جی یہاں احتمال تو دونوں کا ہے، لیکن ہم مراد یہاں پر کیا لیں گے؟ مفعول بھی والی صورت لیں گے، اس لیے کہ فاعل کی مثال تو پیچھے گزر چکی، لہذا مزید فاعل کی مثال دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
تو ضرب یہ مصدر ہے، زید یہ مفعول بھی ہے، اس کی طرف اس کی نسبت ہے، اور قائمن جو ہے اس سے قائمن یہاں پر حال واقع ہے۔ اسی طرح اگلی مثال اس کی وضاحت ہم نے پڑھ لی کہ ضربی زیدن قائمن او قائمین، ضربی زیدن قائمن او، یہ ضرب مصدر ہے، منصوب ہے فاعل کی طرف بھی اور مفعول کی طرف بھی، اور قائمن یا قائمین اس سے حال واقع ہے۔ تو تین مثالوں کی سمجھ آ گئی۔ مصدر صورتن کی تینوں مثالیں وہ ماتن شارح نے دے دی ہیں۔ اگلی مثال ہے ان ضربت زیدن قائمن، ان ضربت زیدن قائمن۔ اب ان ضربت زیدن قائمن میں اس کی وضاحت بھی پڑھ لی کہ ضربہ فعل ہے، اس کا فاعل ہے، مفعول بھی ہے، ان کی وجہ سے یہ مصدر بن گیا، تو یہ مصدر تأویلی مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور اس میں چونکہ فاعل کا بھی ذکر ہے، مفعول کا بھی ذکر ہے، تو اس اعتبار سے یہ دونوں کی ہی مثالیں بن سکتی ہیں۔ اس اعتبار سے ہم اس کو دونوں الگ سے بھی مثال بنا سکتے ہیں کہ صرف فاعل کی، اور دوسرا جو ہے وہ کس کا، دونوں کی ہی مثال بن سکتی ہے کہ فاعل کی طرف بھی اس کی نسبت ہے اور مفعول کی طرف بھی۔ اسی طرح صرف مفعول کی طرف نسبت ہو تو اس کی بھی صورت جو ہے وہ بن جاتی ہے فعل مجہول کی۔ ان ضربتا کیا ہو جائے گا، ان ضربتا قائمن۔ تو ان ضربتا قائمن میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ ضربتا میں کیا ہوتا ہے، فعل مجہول میں کیا ہوتا ہے، فاعل کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر ذکر صرف کس کا ہوتا ہے، مفعول کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے وہ مفعول کو فاعل کی جگہ پر لے آتے ہیں، تو یہاں پر یہ فعل منصوب ہے کس کی طرف، مفعول بھی کی طرف، تو یہ مثال بن جائے گی مصدر تأویلی کی کہ جی وہ منصوب ہے کس کی طرف ہو، مفعول بھی کی طرف، اور آگے قائمن اس سے حال واقع ہے۔ تو یہ تین مثالیں مصدر تأویلی کی اور تین ہی مثالیں مصدر صریحی کی ہو گئی۔ اگلی مثال ہے اکثر الشربی السویق ملتوتن۔ ملتوت سویق کس کو بولتے ہیں، سویق ستو کو بولتے ہیں، اور ملتوت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ ملایا ہوا ہو پانی کے ساتھ، تو لہذا اس کو ملتوت بولتے ہیں۔ تو اکثر الشربی السویق ملتوتن، یہ یہاں پر شربی السویق ملتوتن ہے، شرب یہ مصدر ہے یا ضمیر اس کا فاعل ہے، السویق مفعول بھی ہے، اور ملتوتن حال واقع ہے، اور پھر یہ سارا مصدر وہ اپنا سب کچھ سے مل کر مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، کس کے لیے، اکثر کے لیے، جو کہ اسم تفضیل ہے، لہذا یہ اس کی مثال بن جائے گی۔ وَأَخْتَبُ مَا يَكُونُ الْأَمِيرُ قَائِمًا کے اندر دیکھیں کہ اختب یہ اسم تفضیل مضاف ہے، اور ما مصدریہ ہے، یکون الامیر یہ اس کا جو ہے وہ اسم ہے، اس کے لیے فاعل کی جگہ پر ہے، اور قائمن آگے جو ہے وہ حال واقع ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو لہذا یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ کیا ہو جائیں گی، اس کے اندر یہ نسبت اس کی ہو رہی ہے فاعل کی طرف، اس کی نسبت کس کی ہو رہی ہے، ما یکونو جو ہے مصدر تأویلی ہے، اور یہ منصوب ہے فاعل کی طرف، آگے اس سے حال واقع ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے 12 صورتیں پڑھ لی کہ ان 12 صورتوں میں مبتدا کی خبر کو حذف کر دینا واجب ہے۔ باقی رہ گئی یہ جو مثالیں ہیں، تو مثالیں آپ اپنی طرف سے بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ یوں کہتے ہیں کہ ضربی قائمن، ذہابی راجلن ہو گیا، کیا ہو گیا، ذہابی راجلن۔ اس ذہابی راجلن کے شروع میں آپ اکثر کا لفظ لگا دیں تو یہ دونوں کو مثالیں بن جائیں گی، اکثر ذہابی راجلن، اکثر ذہابی راجلن۔ تو اکثر ذہابی، ذہابی راجلن یہ صرف مصدر ہے، اور اکثر ذہابی راجلن کیا ہو جائے گا، یہ اسم تفضیل مضاف ہے اس مصدر کی طرف۔ اگلی مثال کیا ہے، ضرب زیدن قائمن۔ اب ضرب زیدن قائمن کے شروع میں کیا لگا دیں، اسم تفضیل لگا دیں، تو اکثر ضرب زیدن قائمن کیا ہو جائے گا، اکثر ضرب زیدن۔ یعنی یہ جو ہم نے اوپر والی 6 مثالیں پڑھی ہیں، ان 6 کو ہم مصدری جو ہے وہ اسم تفضیل والی صورت کے لیے بھی بنا سکتے ہیں، اس کے مناسب کسی اسم تفضیل کو ان مثالوں کی شروع میں لگا دیں گے، جیسے اکثر کا لفظ ہم نے لگا دیا۔ تیسری مثال بھی ایسا ہی ہے، اکثر ضربی زیدن قائمن، اکثر ضربی زیدن قائمن اس کی مثال بن جائے گی۔ اسی طرح اکثر ان ضربت زیدن قائمن،
یہ اس کی مثال ہو جائے گی۔ اور آگے اکثر ان ضربت زیدن قائمین، اور اسی طرح اکثر ان ضربت قائما، اکثر ان ضربت کہ جی جو ہے وہ فعل ہے، مصدر ہے، تعویلاً ہے، اور وہ منصوب ہے کس کی طرف؟ مفعول کی طرف، جب ہم فعل مجہول بنا دیں۔ تو یہ ہمارے پاس 12 صورتیں اور ان کی 12 مثالیں اس انداز سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنی طرف سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں، بالکل آسان ہے۔ مصدری صریحی کو لیا اور اس کے بعد اس کو مضاف بنا لیا فاعل کی طرف، یا پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے وہ مفعول بھی کو بھی ذکر کر دو اور آگے کسی چیز کو حال ذکر کر دو، یا پھر اس پر جو ہے وہ ان مصدریہ وغیرہ داخل کر کے اس کو مصدری تعویلی بنا کر مثالیں بنا دی جائیں۔